ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ یونٹ نمبر 3 کا جو ٹاپک ہے عطائت رسول، آج اس کا لاسٹ ڈے ہے۔ ٹینتھ کلاس کے اسٹوڈنٹس نے صرف یونٹ نمبر 3 کرنا ہے اور آپ نے اس یونٹ کو مکمل تیار کرنا ہے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھے سے اٹیمپٹ ہو سکے۔ عطائت رسول ہمارا مین ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کو میں نے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ آج ہماری جو لاسٹ کلاس ہے عطائت رسول کی وہ بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اب عطائت رسول آپ کو مطلب پتہ ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری یا ان کے احکام کی پیروی کرنا، ان کا حکم ماننا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اوبیڈینس۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اوبیڈینس اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا۔ یہ دونوں الگ ٹرم ہیں، ان میں ایک فرق یہ ہے کہ اطاعت کا مطلب ہو گیا کہ رسول کے احکام کی پیروی کرنا، ان پہ عمل کرنا، رسول کی نافرمانی کرنے سے گریز کرنا، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں اور رستوں پہ چلنا، یعنی آپ کو فالو کرنا۔ آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے، عطائت رسول ہمارا مین ٹاپک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کی بک کا پیج نمبر 59 ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی، اللہ کی اطاعت سے منع ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کی، اللہ کے نبی کے احکام کی پیروی نہ کی، تو سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جو ان کی پیروی کرے گا، سمجھو اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اس نے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر لیا۔ سٹارٹ کرتے ہیں، پیج نمبر اسٹوڈنٹس آپ کا 59 ہے۔ سورہ العمران میں کل ہم نے یہاں تک مکمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہتے ہیں کہ اے نبی اپنے بندوں سے کہہ دے، اپنی قوم سے کہہ دے کہ جو نبی کی پیروی کرے گا، سمجھو اس نے اللہ کی، اور جو نبی کی نافرمانی کرے گا، سمجھو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبیوں کی آمد کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی اطاعت کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اب شریعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شریعت کو انگلش میں کہتے ہیں اسلامک لا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں انسانوں سے مخاطب ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہاری خواہشات اور تمہاری زندگی کا مقصد شریعت کے مطابق نہیں ہے، یعنی اسلام کے اصولوں اور قوانین کے مطابق نہیں ہے، تو تم مومن نہیں ہو۔ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری زندگی کا مقصد، تمہارے اصول جو ہیں وہ شریعت کے عین مطابق نہ ہو۔ اب شریعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اور اصول، اللہ تعالیٰ نے جو طریقے زندگی گزارنے کے بتائے ہیں قرآن میں، حدیثوں میں، اور جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے احکامات اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں، اس کو کہتے ہیں شریعت، اور شریعت کی انگلش ہوتی ہے اسلامک لاز، اسلامک آرڈرز۔ تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہوں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ خلاصہ کلام، خلاصہ کلام کا مطلب ہوتا ہے بات کا نچوڑ، یعنی اینڈ یہ نکلا بات کا، کلام کہتے ہیں گفتگو کو، بات کو، تو بات کا نچوڑ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت محض قاصد کی نہیں تھی۔ قاصد کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، یعنی میسنجر کو، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچائے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قاصد بھی ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ، اسی لیے انہیں قاصد کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اب وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن و سنت کی باتیں ہم تک پہنچایا، اور بس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ختم ہوا، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک رہنما اور حاکم کی ہے۔ رہنما کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو، جو آپ کو گائیڈ کرے، اور حاکم کہتے ہیں حکمران کو، جو حکومت کرتا ہو، جس کے اختیار میں ہر فیصلہ ہو، یعنی کہ ہر معاملے کا اختیار رکھنے والا انسان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے قاصد نہیں تھے، بلکہ حکمران بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل امت پر فرض ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا اشارے، ادنا کہتے ہیں چھوٹے سے، ادنا اشارے پر جان و مال کی قربانی امت پر لازم ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات دراصل قرآن کریم کے احکام کی تشریح ہیں، اور قرآن انسانیت کے لیے تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے احکام کی مکمل پیروی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں نہ سمجھا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت بھی امت پر واجب ٹھہرائی ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو مین ٹاپک تھا اطاعت رسول وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کو میں نے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا تاکہ آپ کو یہ ٹاپک تیار کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔